میری سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے غنی کر دیا تھا۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا غنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جس شخص سے میرا نکاح ہوا تھا اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی اور میرے ساتھ اس نے درندوں والا سلوک کرنا تھا۔ لیکن مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب وہ شخص اپنے پورے رعب سے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے قریب آیا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کر کہا، تم غنی میں آئی ہوئی لڑکی ہو لیکن پھر بھی مجھے میرا حق دو گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا دل بار بار اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے ایک ایسے انسان کے پلو سے باندھے جو مجھے سکون کا سانس بھی میسر نہ آنے دے۔ لیکن کہتے ہیں نا، نکاح کے وقت آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی ایک ایسے دہائے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے صرف آپ کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ مجھے سیدھا پنچایت لے کر آئے تھے۔ گاڑی کے اندر ایک موٹی عورت نے میرے سر پر ایک بھاری چادر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے باہر کا کوئی منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے میرے بازو سے پکڑ کر سیدھا پنچایت میں لائی تھی اور ایک چارپائی پر بٹھا کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے ارد گرد سے بہت سے مردوں کی آوازیں آ رہی تھی، جس کو سن کر میں خود ہی میں سمٹی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کا اعلان کر دیا گیا اور مجھے اپنے برابر میں ایک آدمی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن اس کے پاس سے آنے والی خوشبو نے مجھے چند ہی پل میں مسرور کر دیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کی خوشبو ہی میرے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ نکاح خواں آ چکا تھا۔ مجھے اپنے برابر میں اپنا باپ کھڑا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن مجھے ان کے وجود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جس انسان کے لیے صرف ان کی دوسری اولاد، دوسرے بچے معنی رکھتے ہوں، تو ایسے انسان سے کیا ہی واسطہ تعلق رکھنا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر میرا نکاح اس وقت اس آدمی سے ہو جاتا ہے تو میں اپنے باپ سے کبھی ملاقات نہیں کروں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا موقع آنا ہے کہ جب مجھے اپنے باپ کے در پر ہی لوٹ کر آنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد احجاب و قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا۔ مجھے ایک انجان شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا جس کو میں جانتی تک نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا مرحلہ طے ہوا۔ بڑی حویلی والوں نے بڑا دل کر کے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں آخری بار اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکتی ہوں، لیکن میں اس بات کو مسترد کر کے آگے بڑھ گئی، کیونکہ نہ ہی میں اپنے باپ کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، نہ ہی ان کا کوئی شفقت بھرا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اتنا جان چکی تھی ان کے لیے ان کی اولاد ہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں ان کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ بچپن سے آج تک جو تکلیف میں نے برداشت کی تھی، اس کا نتیجہ آج میرے باپ نے خون بہا میں دے کر ادا کر دیا تھا، اور اب مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ اچانک کسی مردانہ ہاتھ نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے یکدم روک دیا۔ میرا جسم ایک پل کو سنسنا اٹھا تھا، نہ جانے وہ کون تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آیا، اس کی خوشبو میں نے محسوس کی تو میں جان گئی یہ جہانگیر عالم ہے جس سے میرا نکاح کیا گیا۔ میں اس کے نام سے تھوڑا بہت واقف تھی اور تھوڑی اس کی شخصیت۔ میں نے یہی سن رکھا تھا، یہ شخص بہت وسیع طبیعت کا مالک ہے۔ پورا گاؤں ہی اس آدمی کے وجود سے کانپتا تھا، اور یہی چیز مجھے بہت خوف میں مبتلا کر چکی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی گمبھیر آواز سرگوشی مجھے اپنی ہتھیلی نم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آخری بار اپنے باپ سے ملاقات کر لو، پھر یہ نہ کہنا کہ وہ تمہارے جنازے میں تمہارا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا۔ میرا دل رک سا گیا تھا۔ اس کے لب میری چادر کو چھو رہے تھے جو مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے، لیکن میں نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ مجھے میرے باپ سے ملاقات نہیں کرنی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے مجھے لے کر رکا نہیں تھا، فوراً ہی اپنی گاڑی گھر کی جانب بڑھا گیا۔ مجھے بیک سیٹ پر بٹھا کر اس نے گاڑی چلانے کا حکم دیا، جبکہ میں دل ہی دل میں اپنی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں جانے والی تھی جہاں پر صرف میرے دشمن تھے، کوئی بھی مجھے چاہنے والا موجود نہیں تھا۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہی ہم لوگ بڑی حویلی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی گاڑی کا دروازہ کسی نے زور سے کھولا۔ مجھے اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا
نہ جانے وہ کون تھا، لیکن میں اتنا جان گئی تھی وہ جو بھی ہے مجھ سے بے حد نفرت کرتی ہے۔ وہ عورت مجھے گھسیٹتی ہوئی اندر لے جاتی۔ اس سے پہلے ہی جہانگیر عالم کی آواز گونجی تھی، جس سے میرے قدم تو ساکت ہوئے تھے، جبکہ اس عورت نے میرا بازو بھی چھوڑ دیا تھا۔ آئندہ کے بعد میری موجودگی میں اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو میری سرپرستی میں کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ میں نے چونک کر اس آدمی کی جانب دیکھا تھا، جس کے نام سے ہی میں خوف کھا رہی تھی، لیکن جس انداز میں اس نے مجھے بچایا تھا، مجھے پل میں وہ اپنا سا لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دھوپ تلے کسی نے سایہ دیا ہو۔ وہ میرے ساتھ چل کر حویلی میں داخل ہوا، سیدھا اپنی ماں بیگم کے پاس گیا۔ ان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، لیکن اس کے پاس سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں بیگم کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میری غیر موجودگی میں یہ مجھے لاؤنج میں نظر نہ آئے اور نہ ہی کوئی میرے کمرے کی طرف جائے۔ اس کی ذمہ داری ماں بیگم آپ کی ہے۔ یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے نکاح میں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ میرے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے بھائی کا قتل بھول گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مجھے بخوبی معلوم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو میری موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اس کے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ میں کروں گا۔ جبکہ ماں بیگم کی رعبدار آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، جو حکم بیٹے سائیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جبکہ جہانگیر عالم میرا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، میں ابھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا، وہ غسیل طبیعت کا شخص، اسے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا۔ اسے اپنی چیزوں سے عشق ہے، وہ کبھی بھی اپنی سے منسلک چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ مجھے قبول کر چکا تھا۔ ایک انجانی سوچ سے میرا دل یکدم ہی دھڑک اٹھا۔ مجھے ماں بیگم نے جہانگیر کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے گہری سانس لے کر سر سے چادر اٹھائی اور اس کمرے کو دیکھ کر محبوط رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ نہیں بلکہ ایک حویلی ہو۔ اس کمرے میں جتنا بڑا تو ہمارا گھر بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یکدم ہی مجھے خوف نے ستایا تو میں زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ جہانگیر عالم مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، اس کے قاتل کی بہن تھی۔ یہ شخص مجھے ختم کر دے گا، یہی سوچ سوچ کر میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک میں گمسم زمین پر بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے باتھ روم کی جانب بڑھی۔ وہاں جا کر میں نے وضو کیا۔ باہر آ کر جائے نماز ڈھونڈنی چاہی، لیکن مجھے کہیں بھی جائے نماز رکھی ہوئی نظر نہیں آئی۔ جبکہ کچھ سوچ کر میں نے کارپٹ پر ہی نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں ہی میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میری ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی۔ میں نے اللہ سے نماز میں دعا بھی کی تھی کہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک میں نے بہت درد سہ لیے تھے۔ اب میں مزید کسی کے آگے رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ہماری دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ رات کو دیر سے جب جہانگیر عالم کمرے میں داخل ہوا، مجھے ایسی حالت میں دیکھا تو فوراً میرے قریب آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، لیکن میں اپنا سر جھٹک کر سوتی رہی۔ مجھے میرے ساتھ جو کچھ ہوا سب خواب سا لگ رہا تھا۔ اس نے نہ جانے مجھ میں کیا دیکھا کہ اچانک ہی مجھے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بستر پر لٹا دیا۔ مجھے نیند میں بھی اپنے ساتھ ہوئی تمام کارروائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے نرم گرم بستر پر لٹایا، میری آنکھ فوراً سے کھل گئی۔ سامنے ہی وہ بلیک شلوار قمیض پہنے ہوئے مجھے بخور دیکھ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی جانب خوف سے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر موجود نہیں تھا، نہ ہی غصے کا، نہ ہی محبت کا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، خاموشی سے باتھ روم چلا گیا، جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی مجھے یہ کسی بھی ظلم کی بھینت نہ چڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا، دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا، بستر پر لٹایا ہے نا؟ تو خاموشی سے سو جاؤ، اگر نہیں سونا تو کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ میرے سر پر اس طرح کھڑے ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ کافی سرد تھا، جبکہ میں فوراً ہی بستر میں دبک گئی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر بالکونی میں سگریٹ پینے کے بعد آ کر میرے برابر لیٹ چکا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ میں ابھی کروٹ بدل کر اس کی طرف مڑتی، اچانک ہی اس نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں کچھ کہتی، وہ میرے کان میں بولا، تمہارا شوہر ہوں، تم بیوی ہو، حقوق ادا کرو۔ اس رات پل پل مجھے ایک چیز کا احساس دلایا، میں اس کے لیے بہت قیمتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ میرے ساتھ اتنی نرمی کیوں کر رہا ہے جبکہ اس کا بھائی قتل ہوا تھا۔ اتنی آسانی تو اسے مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میں اس چیز سے خود واقف نہ تھی۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تک نیند کی آغوش میں تھا۔ دیکھنے میں وہ شخص بلا کا حسین تھا، سرخ و سفید رنگت، گھنے کالے بال جو ترتیب سے بنے ہوئے تھے، کھڑی ناک جس پر ہر وقت غصہ جمع رہتا تھا۔ اس نے کل دوپہر سے لے کے آج فجر تک مجھے بالکل بھی بیگانہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں خاموشی سے وہیں لیٹی رہی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہلکی آواز میں بولی، فجر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ جبکہ دھیرے دھیرے اس کی گرفت ہلکی ہو چکی تھی۔ میں فوراً ہی بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی وہ باہر آ جائے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے اچھا ہمسفر دے دیا تھا یا پھر کوئی اور بات تھی؟ میں کچھ بھی مطلب خیز نہیں کر پائی تھی۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، باہر آ کر فجر ادا کی اور رب تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ دعا بھی مانگی تھی کہ اس شخص کو میرا نصیب کر دو، جس طرح اس نے میرا ساتھ دیا اس کو میرے لیے ایسا ہی کر دو۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی۔ اس کے بعد میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے خوف آ رہا تھا، اگر میں اپنی مرضی سے جا کر اس کے برابر میں لیٹ گئی تو نہ جانے وہ میرا کیا حشر کر دے گا۔ لیکن میں اسے بات سے ہی ناواقف تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک ہی مڑ کر دیکھا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ یکدم ہی اس نے میری جانب دیکھا، چنگھاڑتی ہوئی آواز میں دھاڑا، جب نماز ادا کر لی ہے تو وہاں بیٹھ کر کیا تماشا لگا رہی ہو؟ بستر میں آ کر لیٹو۔ جبکہ اس کی آواز سے میرے جسم کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک بار پھر سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا تھا، لیکن یہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کا مطلب میں جان نہیں پائی تھی۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھا تھا، ساتھ میں مجھے بھی اٹھنے نہیں دیا۔ ہم دونوں کے لیے انٹر کام سے ہی ناشتہ کمرے میں منگوا لیا۔ میں نے تو ونی کے لیے یہی سنا تھا کہ وہ سارا دن کام کرتی ہیں، رات کو بس ایک وقت کا کھانا ملتا ہے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ یہ شخص تو مجھے کمرے سے باہر نہیں جانے دے رہا تھا، کھانا بھی مجھے اب تک پیٹ بھر کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ وہ مجھے کھانا تناول کرنے کا بول کر خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن ہو گیا، جبکہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ میں نے معصومانہ لہجے میں بولی، آپ میرے ساتھ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی جیسے سلوک کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے مجھے اپنی بیوی کیوں تسلیم کیا ہے؟ لوگ تو کہتے کہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت ایک رکھیل کی مانند ہوتی ہے، تو آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اچانک ہی انہوں نے میری جانب دیکھا، خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ ایک پل کو مجھے لگا یہ شخص مجھے مارے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان کا کمرے میں باہر جانا میرے لیے کتنا برا ثابت ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ بنا سوچے سمجھے میرے جسم پر اتنی ضربیں لگائی کہ میرا درد سے برا حال ہو گیا۔ میری چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔
لیکن میری مدد کو کوئی نہ آیا۔ وہ جہانگیر عالم کی بہنیں تھیں جو اپنے بھائی کا غصہ مجھ پر نکالنے آئی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ گھر واپس آیا تو میں درد سے چور جسم کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی فوراً سے مجھے اٹھایا اور میری جانب دیکھتا ہوا فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا، یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ سب کیا ہے؟ جبکہ میں روتے ہوئے اس کو خود پر بیتی ہوئی تمام داستان حرف بحرف سنا دی۔ جبکہ پہلی بار اپنی خاطر کسی مرد کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھا تھا، اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی، سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں جہانگیر عالم کی بیوی ہوں۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ میں ان کے لیے کتنے معنی رکھتی ہوں۔ کچھ روز تک مجھے یہ خبر پہنچی کہ اس سے پھانسی کے بعد ہی جہانگیر عالم نے میرے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے مجھے پسند کرتے تھے، مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے بھائی نے قتل کیا تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن جب میری زندگی کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے عہد کیا کہ وہ مجھے خوشی کی زندگی دیں گے۔ انہوں نے میری کسی اور بہن سے شادی کرنے کے بجائے مجھ سے شادی کی تھی اور میرے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔